پیارے بھائیوں، بہت بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمیت میرے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ کرے اس کا شوق ہمیں لگ جائے تو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ سکون اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کر دے گا، اس کے دل کو وسیع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، وہ کون سا عمل ہے؟ حدیث قدسی ہے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے اس کا حوالہ سنیے، جامع ترمذی کے اندر میرے محترم بھائیوں 2466 نمبر کے اوپر، 2466 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پوری طرح میری نماز کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تیری ساری جو خواہشات ہیں، حاجتیں ہیں، پوری کر دوں گا، تیرے سینے کو اس طرح غنی کر دوں گا کہ تو دنیا کے اندر ایک مطمئن زندگی گزارے گا۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، کبھی رب کی عبادت کے لیے وقت نکال کے دیکھیں، عبادت شوق کے ساتھ اللہ کی محبت کے اندر کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے سینوں کو غنا سے بھر دے گا، آپ راضی راضی خوش خوش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہر لمحہ آپ کی زبان پہ ہوگا الحمدللہ الحمدللہ، ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر راضی، آپ کی زبان کے اوپر اطمینان کے کلمات اور بڑے بڑے خوبصورت کلمات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، راضی راضی اور خوش باش زندگی آپ گزار رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں میں تیری فقیری دور کر دوں گا، تیری تنگ دستیاں دور کر دوں گا، تیری فقیری کے جتنے بھی سین انسان کی جو کمزوری ہیں اللہ فرماتے ہیں دور کر دوں گا۔ خوشحال زندگی اور خوش باش زندگی تجھے انسان نصیب ہو جائے گی، کس کو؟ جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ جب بھی اللہ کی عبادت کا ٹائم آئے، سارے دھندے چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے کہ اب میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ اس کو خوش کن زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ اور آگے سنیے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغُلًا، اللہ فرماتے اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا اور دنیا کے اندر ہی مصروف رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف مشغول کر دوں گا، پھر تو دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹے گا، دونوں ہاتھوں سے کمائے گا، دونوں ہاتھوں سے جائیداد، پیسہ، دولت اکٹھی کرے گا، لیکن پھر بھی تیری پوری نہیں پڑے گی، پھر بھی تجھے یہی حسرت ہوگی ابھی وہ چیز رہ گئی ہے، ابھی یہ چیز رہ گئی، ابھی وہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے، پھر بھی تو راضی اور خوشگوار زندگی نہیں گزار سکے گا، پھر بھی تو اتنا بھاگے گا کہ دنیا کے اندر کام کر کر کے تھک جائے گا، لیکن تیری پوری نہیں پڑے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری دور نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی اہم بات ہے، اس بات کو نوٹ کریں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ سمجھیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان کی بے صبری اور بخل و حرص کا جو علاج ہے وہ صرف نماز کی محافظت کے اندر ہے اور اس کے اوپر دوام ہے۔ نماز کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنا، پابندی سے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صبر والی، قناعت والی، خوشگوار، خوبصورت، تسکین والی، راحت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ دونوں جہان انشاءاللہ آپ کے بنیں گے، اللہ آپ کے اوپر راضی ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔